بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر اردو کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے نظم داستان تیاری میں باقی۔ اس نظم کے شاعر ہیں میر حسن۔ شکل کے اعتبار سے، صنف کے اعتبار سے یہ نظم جو ہے ایک مثنوی ہے جو میر حسن کی مثنوی سیر البیان کا حصہ ہے۔ سیر البیان 1785 عیسوی میں تحریر کی گئی اور نواب آصف الدولہ کے نام معلوم ہوئی۔ سیر البیان کا مطلب ہے جادوئی بیان۔ یوں تو میر حسن نے 11 مثنویاں تحریر کی، لیکن ان کی مثنوی سیر البیان کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ کسی دوسری مثنوی کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ نظم 2000 اشعار سے زائد اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں بادشاہ، وزیر، شہزادے، شہزادیوں کی کہانیاں ہیں۔ اس کے اہم کردار میں شہزادہ بے نظیر، شہزادی بدر منیر شامل ہے، ماہ رخ پری شامل ہے۔ اس قصے میں باغ کی تیاری کا منظرنامہ کھینچا گیا ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ مثنیٰ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں دو دو کیا گیا یا دو دو کے ہیں۔ وہ نظم جس کی ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہو، لیکن ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، مثنوی کہلاتی ہے۔ مثنوی فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اردو میں دکنی دور سے باقاعدہ طور پر مثنوی کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اس مثنوی کی جو پس منظر یا ابتدائی کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس کے ہاں 12ویں سال میں اولاد ہوگی، لیکن وہ آفات و مشکلات کا شکار ہوگا۔ کوئی پری اس پر عاشق ہو جائے گی اور اس کو اڑا لے جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ 4 سال کے بعد شہزادہ بے نظیر کے لیے ایک خوشنما باغ میں اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ بدقسمتی سے نجومیوں کی بتائی ہوئی تاریخ یاد نہ رہی اور یہ سمجھ کر کہ 12 سال گزر چکے ہیں، بے نظیر کو واپس محل میں بلا لیا گیا۔ جب ایک رات وہ محل کے بالا خانے میں سو رہا تھا، ادھر سے ماہ رخ پری گزری اور اس پر عاشق ہو گئی اور اس کو پرستان لے گئی۔ یہاں پرستان میں ماہ رخ جو ہے اس نے شہزادے کا دل بہلانے کی خاطر اسے گھوڑا دیا اور سیر و تفریح کی اجازت دی۔ شہزادہ ایک دن سیر کے لیے نکلا تو اس کی ملاقات شہزادی بدر منیر سے ہوئی۔ دونوں عشق میں گرفتار ہو گئے اور اس بات کی خبر ماہ رخ کو پڑ گئی۔ اس نے شہزادے کو قوقاف کے کنویں میں قید کر دیا۔ ادھر شہزادی بے چین تھی اور بے چینی کے عالم میں ایک رات خواب میں دیکھتی ہے کہ شہزادہ کنویں میں قید ہے۔ وہ اپنی دوست نجم النساء کو اس بارے میں بتاتی ہے۔ نجم النساء جوگن بن کر شہزادہ بے نظیر کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز سے ہوتی ہے۔ فیروز نجم النساء پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نجم النساء شادی کے لیے اس شرط پر راضی ہوتی ہے کہ وہ بے نظیر کو ڈھونڈ کر لے آئے۔ بالآخر یہ سکندر نساد دیو بے نظیر کو تلاش کر کے لے آتا ہے اور فیروز اور نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر محل جاتے ہیں، جہاں دونوں کی یعنی کہ بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک چلا جاتا ہے اور نجم النساء فیروز کے بعد شادی کے بعد پاکستان چلی جاتی ہے۔ اور اسی پس منظر میں بادشاہ نے جو باغ کی تعمیر کی تھی اس کی جو منظوم داستان ہے وہ یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں شہزادہ بے نظیر کے لیے باغ بنانے کا خیال آیا، تو وہ اللہ سے مخاطب ہو کر دعا گو ہوا کہ اے پروردگار عالم، میرے دل میں ایک باغ بنانے کا خیال آیا ہے، تو مجھے اپنے لطف و کرم سے اس طرح نواز کہ میں اپنے خیال کو عملی تعبیر دینے میں کامیاب ہو جاؤں اور ایسا باغ بناؤں جس کا شمار مثالی باغوں میں ہونے لگے۔ تو یہاں ابتدائی چند اشعار جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھ کے اس کی جو ہے وضاحت دیکھتے ہیں۔ دیا شہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشت جس کے لالے کو داغ، عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، لگے جس میں زربفت کے صاحبان، چقیں اور پردے بندھے زرنگار، دروں پر کھڑی 10 بستہ بہار، کوئی ڈور سے در پہ اچکا ہوا، کوئی زہ پہ خوبی سے لٹکا ہوا، وہ مقیش کی ڈوریاں سر بسر کے مہکا بندہ جس میں تارے نظر۔
اس شعر میں شاعر نے باغ کی منظر کشی کی ہے جو بادشاہ نے شہزادہ کے لیے تعمیر کروایا۔ شہنشاہ وقت نے اپنی خواہش کے مطابق ایسا حسین باغ سجایا کہ جس کو دیکھ کر دنیا کے تمام پوری آرزو کرنے لگے کہ کاش ہم اس باغ کا حصہ ہو جائیں، اور اس کی بے مثل خوبصورتی کے آگے دنیا کے تمام پھول جو تھے وہ بے معنی اور بے حیثیت تھے، یہاں تک کہ پھولوں میں رشک حسد پیدا ہو گیا اور گل لالہ میں اس حسد سے جو ہے درمیان میں کالا داغ پڑ گیا۔ تو یہاں پر شاعر نے حسن تعلیل کی صنعت استعمال کی ہے کہ اس نے جو ہے گل لالہ کے جو قدرتی رنگ اندر سیاہ رنگ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سیاہ رنگ کو جو ہے وہ رشک و حسد کی وجہ سے جو ہے وہ داغ قرار دیا ہے۔ اب شاعر یہاں پر اس عالیشان عمارت کا تذکرہ کرتا ہے جو کہ اس کے بعد باغ میں موجود تھا۔ شہزادے نے یہاں پر جو ہے بادشاہ نے یہاں پر جو عمارت بنائی تھی اس کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ایک ایسے حسین دروازے لگائے گئے تھے جس کی مثال ملنا مشکل تھی۔ اس میں سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑوں کی جو ہے وہ سائبان یعنی کہ چھت لگائے گئے تھے، اور یہ ایک بہت پرشکو عمارت تھی جو کہ قابل رش بنائی گئی تھی۔ پھر یہاں پر جو باغ کی عمارت کی رانائی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی سجاوٹ جو تھی اس پر بہار بھی رش کرتی تھی۔ عمارت کی کھڑکیوں اور دروازوں پر جو چلمنیں پڑی ہوئی تھی، جو پردے تھے وہ نہایت قیمتی کپڑوں سے بنائے گئے تھے، خوش رنگ تھے، خوش نمونے تھے، اور بہار جو ہے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی ہوئی تھی کیونکہ اس کی جو بہار تھی وہ بھی ان رنگوں کی وجہ سے مان پڑ گئی تھی۔ اب یہاں پر اس خوبصورتی کے چند پہلوؤں کی بھی عکاسی کی گئی ہے کہ یہاں پر کچھ پردے دروازے پر ڈوریوں سے لٹکائے گئے تھے، کچھ کھڑکیوں کی کناروں پر خوبی سے جو ہے وہ اٹکا دیے گئے تھے، یہ بے عیب تھے اور اس کی سجاوٹ اور خوبصورتی کو بڑی جو ہے منفرد بناتے تھے۔ پھر یہیں پر بادشاہ جو ہے اس نے جو مقیش کی جو ڈوریاں لگائی تھیں ان میں اس میں جو ہے چاندی کی جو ہے ڈوریں استعمال کی گئی تھیں، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جب یہ ڈوریاں جو ہے چمکتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر طرف چاند چمک رہے ہوں۔ تو عمارت کی پروں پر چاندی کی ڈوریاں اس طرح پیوست کی گئی تھی، لگائی گئی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ پردوں پر جیسے ہر طرف چاند چمک رہے ہوں، اور اس طرح عمارت کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی۔ وہ مقیش کی ڈوریاں سر بسر کہ میں قبل نجس میں تارے نظر، چکوں کا تماشا تھا آنکھوں کا جال، نگاہ کو وہاں سے گزرنا محال، سنہری مغرق چھتیں ساریاں، وہ دیوار اور در کی گل کاریاں، دیے 400 آئینے جو لگا گیا چگنا لطف اس میں سما۔ اب یہاں پر شاعر نے جو ہے اس عمارت کی چکا چوند کرنے والی چھت کا ذکر کیا ہے۔ چکوں کی جو جالیاں تھیں وہ حسن پیدا کرتی تھی تو کہ بظاہر تو ان پہ جالیاں نظر آتی تھی، لیکن اگر کوئی ان میں سے اندر کی خوبصورتی دیکھنا چاہتا تھا تو وہ ناممکن تھا۔ اس عمارت کی چھتیں وہ حسن پیدا کرتی تھی کہ یہاں پر ان کو دیکھنے والی آنکھ جو تھی اس کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ پھر یہاں پر عمارت کی جو چھت تھی اس کی صنعت گری کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عمارت کی تمام چھتوں پر سونے کا کام کیا گیا تھا، تمام در و دیوار پر پھول پتیاں نہایت نازک انداز سے بنائے گئے تھے۔ عمارت کی چھتیں سنہری رنگ اور گلکاریوں سے آراستہ تھیں، ان کی جو چمک تھی ان کو نگاہیں تاب لانے سے قاصر تھی۔ پھر بادشاہ نے اس عمارت کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے عمارت کے چاروں طرف جو ہے وہ آئینے لگا دیے تھے، اس سے اس کی حسن و رانائی بڑھ گئی تھی، ہر طرف اس کی خوبصورتی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل گئی تھی، اور اس کی جو خوبصورتی جو ہے اس کے جو رانائی تھے اس کے جلوے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مقبل کا فرش اس کا ستھرا کے بس، بڑے جس کے آگے نہ پائے ہوس، رہے لقلقے اس میں روشن بادام، معطر شب و روز جس سے مشام، بنی سنگ کے مرمر سے چوپڑ کی نہر، گئی 400 اس کے پانی کی لہر، قرینے سے گرد اس کے سروے سہی، کچھ ایک دور دور اس سے سیب و بہی۔ اب یہاں پر شاعر جو ہے ذکر کر رہا ہے کہ یہاں پر جو فرش تیار کیا گیا تھا اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس مقبل کے فرش سے اس کو جو ہے اس کی مثل جو ہے ہونے قرار دیا گیا تھا
کہ یہ جو اس کی رانائی تھی فرش کی وہ مخمل کی مانند تھی اور اپنے باب کمال پر تھی، اور کوئی اس سے زیادہ اچھی جو ہے فرش ہونے کی تمنا کر نہیں سکتا تھا۔ پھر یہاں پر عمارت کو روشن اور معطر رکھنے کے لیے یہاں پر ایسی قندیلیں لگائی گئی تھی جن کی روشنی کبھی کم نہ ہوتی تھی، اور یہ عمارت کے قرب و جوار میں ایسا باغ لگایا گیا تھا جس کی خوشبو سے عمارت ہر وقت معطر رہتی تھی، گویا یہ عمارت روشنی اور خوشبو کا حسین امتزاج تھی۔ یہاں پر ایک ایسا مرکبات دار گھاس جو ہے اس سے قندیل جو ہے جلائی گئی تھی جس میں ہر وقت روشنی اور خوشبو جو تھی وہ موجود رہتی تھی۔ پھر یہاں پر شاعر نے جو ہے ذکر کیا کہ یہاں پر قرینے سے جو ہے یہاں پر باغ میں جو ہے پودے اور درخت لگائے گئے تھے۔ پودوں کو نہایت دلکش انداز میں لگایا گیا تھا۔ نہر کے کنارے یہ بڑے قرینے اور سلیقے سے لگے ہوئے تھے، اور سرو کے جو بلند بالا درخت تھے اور کچھ فاصلے پر سیب کے درخت وہ نہایت دلکش سما جو تھے وہ پیدا کرتے تھے، اور یہ نہایت ترتیب سے اور نہایت خوبصورتی سے جو ہے وہ لگائے گئے تھے۔ چمن سے بھرا باغ گل سے چمن، کہیں نرگس و گل کہیں یاسمن۔ اب یہاں پر ان جو ہے پودوں کا ذکر کیا گیا تھا جن کو یہاں پر ترتیب اور قرینے سے لگا کر ان کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑھائی گئی تھی۔ تو یہاں پر کہیں کہیں پر جو ہے وہ باغ میں جو ہے وہ نرگس کے پھول لگائے گئے تھے، کہیں وہ اپنا جلوہ بکھیر رہا تھا، کہیں یاسمین کا پھول اپنی خوشبو بکھیر رہا تھا، اور کہیں اسی طرح دیگر پھولوں کے ذریعے جو ہے ارد گرد کے ماحول کو معطر رکھنے کی غرض سے پودے لگائے گئے تھے۔ اس سے سارا باغ جو تھا وہ پودوں سے بھرا ہوا اور خوشبوؤں سے معطر جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا۔ چنبیلی کہیں اور کہیں موتیا، کہیں رائے بیل اور کہیں موگرا، کہیں جعفری اور گیندا، کہیں سما شبک و داودیوں کا، کہیں زرد نصری، کہیں نسترن، عجب رنگ پر زعفرانی چمن، پڑی آب جو ہر طرف کو بہے، کرے قمریاں سروں پر چہچہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پورا کا پورا جو چمن تھا، پورا جو باغ تھا وہ گل یعنی وہ خوب پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں طرح طرح کے پودوں جو ہے وہ ایسے لگائے گئے تھے جن پر ہر رنگ کے ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کہیں نرگس اپنا جلوہ بکھیر رہا تھا، کہیں یاسمین، اور اس طرح جو ہے خوبصورتی جو ہے باغ کی بڑھ گئی تھی۔ اسی طرح یہاں پر کہیں چنبیلی جو ہے اس کے پھول نظر آ رہے تھے، کہیں موتیا کے، کہیں رائے بیل کے اور کہیں موگرا کے۔ گویا شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر باغ میں ایسے انواع اقسام کے پھول لگائے گئے تھے جو باغ کی زینت کو تو بڑھا ہی رہے تھے، تو باغ کا جو منظر تھا وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی طرح جعفری اور گیندے کے پھولوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی رانائی جو تھی دن رات کے سما میں یکسانیت پیدا کرتی تھی۔ رات کے اوقات میں تو جعفری اور گیندا اور کہیں گل داودی اپنی بہار دکھاتے تھے، اور اسی طرح دن کے وقت ایسے پودے لگائے گئے تھے جن سے جو ہے رات کی خوبصورتی کی طرح کا منظر بڑھ جاتا تھا۔ گویا کچھ پودے ایسے تھے جن پر کھلنے والے پھول دن اور رات باغ میں جن کا قیام تھا، اور وہ یہاں کے مگی کے شب و روز کو بہار کا لطف جو تھے وہ دیتے تھے۔ اسی طرح یہاں پر کہیں کہیں جو ہے رنگ برنگے ایسے پھولوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو باغ کی خوبصورتی کو بڑھاتے تھے۔ ان میں جو ہے مختلف رنگوں کے جو پھول کھلتے تھے، دراصل انہوں نے پورے باغ کو خوشبودار یعنی کہ زعفران بنا دیا تھا، اور ان کے خوبصورتی سے جو ہے پورا باغ معطر تھا۔ پھر یہیں پر پرندوں کی چہچہاہٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جو درخت اور پودے لگائے گئے تھے ان میں مختلف پرندے جو تھے وہ چہچہاتے تھے۔ ان کی رسیلی آوازیں جو تھی وہ سریلی آوازیں جو تھی وہ رس کھولتی تھی، اور باغ کے اندر حسین منظر میں اس بہتی ہوئی نہر کو دیکھ کر سروں کے درخت میں بیٹھے ہوئے پرندے چہچہا کر ایسا ماحول میں رنگ پیدا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ باغ جو ہے بہت حسین منظر پیش کرتا تھا۔ پھر نہریں بہتی تھی اور درختوں پر فاختائیں بیٹھ کر چہچہاتی تھی، تو یہاں پر جو حسین منظر تھا وہ جو ہے دوبالا ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہاں پر پورا باغ کا جو منظر نامہ ہے، جو خوبصورتی جو ہے وہ یہاں پر شاعر نے جو ہے اس کو اس منظوم داستان میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر اس کا مرکزی خیال دیکھا جائے تو دراصل یہاں پر باغ شہزادے کے لیے، بے نظیر کے لیے بادشاہ نے جو ہے حسین و جمیل باغ ترتیب دیا۔ یہ دراصل اس کا ایک منظر نامہ ہے
یہاں پر میر حسن نے اپنے دلفریب انداز میں پڑھنے والے کو خیال کی اس دنیا میں پہنچا دیا ہے جہاں پر وہ اس باغ کو اپنی نظروں سے دیکھ سکتا ہے۔ پھر یہاں پر اگر ہم اس کے جو ہے مشقی سوالات کی اگر بات کریں تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی منظوم کلام کا عنوان ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، تو اسے نظم کہا جاتا ہے۔ اس نظم کی شعر خوبیاں جو ہے یہ ہے کہ یہاں پر واقعات کا تسلسل ہے، جذبات نگاری ہے، منظر نگاری ہے، اور بہترین جو ہے وہ واقعات کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ اور منظر نگاری کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح پیش کیا گیا ہے اس نظم کو کہ اس نظم کو قاری جو ہے پڑھنے والا اپنی نظروں کے سامنے جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ اس نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس نظم میں حسن تعلیل جو ہے وہ شعر نمبر 1 میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت جو ہے وہ تشریح شعر نمبر 1 کی وضاحت میں کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر مبالغہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہاں مبالغہ جو ہے وہ کیا ہے، تو مبالغہ کے لغوی معنی ہے حد سے بڑھنا۔ شعری اصطلاح میں مبالغہ اس صفت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی شے یا شخص کی زیادہ تعریف یا مذمت کی جائے، لیکن اگر مبالغہ صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو شعر کا حسن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے جو ہے اس منظوم داستان کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔